بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی الحمدللہ ہمارے حروف تہجی اور حروف مرکبات مکمل ہو چکے ہیں، اور ہم اب اس کا قرآن مجید فرقان حمید میں پریکٹیکل کر رہی ہیں، جس کا پہلا حصہ پریکٹیکل کا الحمدللہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے، جس کے اندر ہم نے کوئی سوال جواب نہیں کرنا سوائے پوچھنے کے کہ یہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سورۃ الناس کا، ان میں سے جس کا بھی آپ نے پریکٹیکل کروایا، جیسے یہ با ہے، بچے کو ہم نے خود بتانا ہے بیٹا ایک دندے کے نیچے ایک نقطہ ہو تو با، اس کو با کہتے ہیں۔ جی بیٹا پڑھیں با، وہ پڑھے گا با۔ آگے بیٹا یہ لیٹر ہے سین، سین کی نشانی 3 دندے ہیں۔ اس کے بعد یہ میم، میم کی میں نے آپ کو 3 شے پڑھائے تھے، یہ مڈل والا میم ہے، چھوٹا میم ہے۔ اسی طریقے سے آگے الف ہے، اس کے بعد ڈبل لام ہے، بیٹا یہ لام دونوں کٹنگ والے ہیں۔ آگے ہا کے میں نے آپ کو 8 شے پڑھائے تھے۔ آگے الف آ رہا ہے، الف کے بعد لام آ رہا ہے، لام کٹنگ والا آ رہا ہے۔ اگر اس کو سمجھ نہیں آئے گی تو آپ نورانی قاعدے میں جا کر اس کو لام کٹنگ والا سمجھا بھی سکتے ہیں، کہ جیسے میں نے یہاں پہ لام آپ کو بتایا تھا۔ اسی طریقے سے آگے را ہے، یہ را بیٹا اردو والی ہے۔ آگے ہا آ رہی ہے کٹنگ والی، آگے میم آ رہی ہے۔ اس کے بارے میں بیٹا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میم کا ماؤتھ نیچے ہوتا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پہلے دن آپ اس کو پڑھائیں گے، دوسرے دن سنیں گے، اگر نہیں کلیئر ہوا پھر آپ پڑھائیں گے سنیں گے، پھر آپ پڑھائیں گے سنیں گے۔ 3 دن بہت ہیں، 3 دن کے اندر وہ کلیئر کر جائے گا۔ تو ایک دن میں ہی بچے کر جاتے ہیں، پہلے دن میں ہی بچے حروف سمجھا دیتے ہیں۔ تو آج ہم جس پر بات کرنے لگیں، اس کو تھوڑا سا ہم تفصیل سے بات کرنے لگیں، کہ اس کو ہم تھوڑا تفصیل سے لے کے چلیں گے۔ اب حروف تہجی تو بچے کو سمجھ آ گئی، شیپس کے ساتھ بھی، ود آؤٹ شیپس بھی، کمپلیٹ بھی۔ جی بیٹا یہ پہلا لیٹر کیا ہے؟ بچہ کہے گا با۔ ہم سوال کریں گے بیٹا ویری گڈ، آپ نے کیسے پہچانا کہ یہ با ہے؟ وہ کہے گا میں نے ایسے پہچانا کہ ایک دندے کے نیچے ایک نقطہ ہے، اس لیے یہ با ہے۔ گڈ جاب بیٹا، یہ با کٹنگ والی ہے، کمپلیٹ ہے۔ وہ کہے گا جی یہ با کٹنگ والی ہے، ویری گڈ۔ آگے کیا بیٹا؟ آگے ہے سین۔ گڈ جاب بیٹا، آپ نے کیسے پہچانا کہ یہ سین ہے؟ وہ کہے گا سین کی نشانی ہے 3 دندے، 3 ٹیتھ، تو یہ 3 دندے ہیں۔ گڈ جاب بیٹا، یہ سین حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف حلقی میں سے ہے، حروف شفوی میں سے ہے، کس میں سے ہے؟ وہ کہے گا نو، یہ حروف صفیر میں سے ہے۔ تو بیٹا کیا شو کریں گے؟ وہ کہے گا وسلنگ۔ گڈ جاب۔ آگے کیا ہے بیٹا؟ آگے ہے اچھا سین کا ہم نے کتنا حصہ یاد کرنا تھا؟ ہاف، وہ بتائے گا ہم نے ہاف حصہ یاد کرنا تھا۔ اس کے بعد بیٹا کیا ہے؟ میم۔ اچھا تو میم کے کتنے شیپس میں نے آپ کو پڑھائے تھے؟ 3 شیپس۔ یہ کون سا ہے؟ یہ مڈل والا ہے۔ گڈ جاب۔ اچھا یہ بتائیں با سین میم، یہ کمپلیٹ کیا بن گیا؟ با سین میم، کیا ہے یہ؟ با سین میم۔ اچھا بیٹا مجھے یہ بتائیں با سین میم کیسے بنا؟ وہ کہے گا با کو تھوڑا سا کٹ کیا، سین کو ساتھ میں سین کو بھی تھوڑا سا کٹ کیا، اور میم کو ساتھ میں ایڈ کر دیا، تو بن گیا با سین میم۔ گڈ جاب، آپ جینیس ہو۔ یہ جو نیچے سمبلز آ رہے ہیں ان کو نہیں آپ نے دیکھنا ہے۔ بیٹا آگے کیا ہے؟ الف۔ الف کے بعد کیا ہے بیٹا؟ لام۔ اچھا الف کے بارے میں نے آپ کو ایک نوٹ پڑھایا تھا، کیا ہے یہ؟ وہ کہے گا جی الف کمپلیٹ لیٹرز میں سے ہے، الف کمپلیٹ لکھا جائے گا جہاں بھی لکھا جائے گا۔ گڈ جاب، الف کیا ہے؟ کمپلیٹ لکھا جائے گا۔ یہاں پر بیٹا میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ الف پیچھے کی طرف ایڈ ہوتا ہے، آگے کی طرف ایڈ نہیں ہوتا، بس اتنی بات آپ نے بچوں کو سمجھانی۔ الف کیسے بیٹا؟ پیچھے کی طرف تو ایڈ ہو جاتا ہے، آگے کی طرف ایڈ
نہیں ہوتا. جیسے یہ دیکھو بیٹا، یہ دیکھو ناس، یہ الف نون کے ساتھ تو ایڈ ہو رہا ہے لیکن سین کے ساتھ نہیں ہو رہا. یہ دیکھیں الف نون کے ساتھ تو ایڈ ہو رہا ہے، آگے ایڈ نہیں ہو رہا. یہ دیکھیں الف پیچھے تو ایڈ ہو رہا ہے، آگے نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، یا تو یہ اکیلا لکھا ہوا آئے گا یا پیچھے کی طرف ایڈ ہوگا. یہ دیکھیں یہاں پہ اکیلا لکھا آ رہا ہے، یہاں پہ اکیلا، یہاں پر بھی اکیلا، یہاں پر بھی اکیلا. اب بچہ ایک سوال کر سکتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ نیکسٹ ایڈ ہو تو رہا ہے، یہ دیکھیں وہ لام کو الف پڑھ رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ نیکسٹ کے ساتھ ایڈ ہو تو رہا ہے. تو ہم بچے سے کہیں گے کہ بیٹا اگر نیکسٹ کے ساتھ ایڈ نظر آئے تو وہ لام ہے، الف نہیں ہے. یہ پوائنٹ آپ نے سمجھانا ہے، جہاں آپ کو سمجھ آئے آپ وہاں سمجھا سکتے ہیں. آپ یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ الف لام الف بھی آپ سمجھا سکتے ہیں. بلکہ بہتر یہی ہے کہ ہم الف اور لام الف پر سمجھائیں، لیکن میں موسٹلی یہاں پہ سمجھاتا ہوں، لیکن میرے خیال میں وہیں سمجھا دینا چاہیے جب ہم الف لام الف پڑھیں. لیکن اس وقت یہ چیز ہوتی ہے کہ بچے کا مائنڈ کیسا ہے، اگر چھوٹا بچہ ہے تو پھر تو نہیں، اگر بڑا بچہ ہے تو اس کو سمجھ آ جائے گی. تو بیٹا میں نے کیا بتایا، الف پچھلے کے ساتھ ایڈ ہو سکتا ہے اور اکیلا بھی آ سکتا ہے، لیکن نیکسٹ لیٹر کے ساتھ ایڈ نہیں ہو سکتا. اگر نیکسٹ لیٹر کے ساتھ کوئی چیز الف ٹائپ کی آپ دیکھتے ہیں تو آپ نے فوراً کہنا ہے یہ لام ہے. فوراً کیا کہنا ہے آپ نے بیٹا، یہ لام ہے. اچھا یہ کویسچن آپ پہلے دن بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ آج کا پریکٹیکل جو ہم کر رہے ہیں اس میں تو ہم سوال جواب کر رہے ہیں نا. جو پہلا پریکٹیکل تھا جس میں حروف کی شناخت تھی صرف با سین میم، اس میں بھی پہلے 3 دن میں آپ یہ کویسچن کر سکتے ہیں. تو بیٹا میں نے آپ کو جو بات سمجھائی سمجھ آ گئی کہ الف پچھلے لیٹر کے ساتھ ایڈ ہو سکتا ہے، نیکسٹ لیٹر کے ساتھ ایڈ نہیں ہو سکتا. اس سے الف اور لام کا کنسیپٹ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. اچھا بیٹا یہ کیا ہے، لام. اچھا بیٹا یہ لام کٹنگ والا ہے کمپلیٹ والا ہے؟ وہ کہے گا جی لام کٹنگ والا ہے، گڈ جاب. آگے کیا ہے بیٹا، را، گڈ جاب. را کٹنگ ہے کمپلیٹ ہے؟ جی را کٹنگ کمپلیٹ نہیں ہوتی، یہ کمپلیٹ ہی ہوتی ہے. را اردو عربک ہوتی ہے، گڈ جاب. تو یہ را اردو والی ہے عربک والی ہے؟ وہ کہے گا جی یہ جو را ہے یہ اردو والی را ہے، گڈ جاب. آگے چلیں جی، آگے کیا ہے بچہ بتائے گا، ہاں. اچھا بیٹا یہ بتائیں، کیونکہ حروف کی شناخت آپ نے کروا دی ہے، اب بچے سے ہی پوچھنا ہے یہ کیا ہے بیٹا، ہاں. اچھا یہ ہاں کٹنگ والی ہے کمپلیٹ والی ہے؟ وہ کہے گا جی یہ ہاں کٹنگ والی ہے. ہاں کے کتنے شیپس ہیں؟ وہ کہے گا 2 شیپس ہیں. اچھا ہاں ملتے جلتے حروف میں سے ہے؟ جی ہاں کس سے ملتا جلتا ہے؟ وہ کہے گا ہ سے، گڈ جاب. آگے کیا ہے بیٹا، میم. اچھا میم کی نشانی میں نے آپ کو کیا بتائی تھی، اگر کسی سنٹینس کے میم درمیان میں آ جائے تو اس کو فائنڈ کرنے کے لیے کیا نشانی میں نے آپ کو بتائی تھی؟ تو بچہ فوراً بتائے گا کہ میم کا ماؤتھ نیچے ہوتا ہے. اچھا میم کے شیپس میں نے آپ کو کتنے پڑھائے تھے؟ وہ کہے گا جی میم کے شیپس 3 پڑھائے تھے. تو یہ کون سے والا ہے؟ یہ لاسٹ والا ہے، سب سے چھوٹے والا ہے. اچھا جی میم کے بعد کیا ہے؟ وہ کہے گا جی نون. نون کس کی طرح ہے؟ وہ کہے گا مون کی طرح. اچھا نون کے بارے میں میں نے بیٹا آپ کو ایک نوٹ پڑھایا تھا، وہ کیا نوٹ تھا؟ وہ کہے گا جی نون کا نقطہ سم ٹائم پیٹ میں ہوتا ہے اور سم ٹائم اوپر ہوتا ہے. تو بتائیں بیٹا پیٹ میں کب ہوتا ہے؟ وہ بتائے گا جی جب کسی جملے کے آخر میں آ جائے تو نون کا نقطہ پیٹ میں ہوتا ہے، جب کسی جملے کے شروع درمیان میں آ جائے تو نون کا نقطہ اوپر ہوتا ہے. تو بیٹا یہ نون کا جملہ آخر میں آ رہا ہے یا شروع درمیان میں آ رہا ہے؟ وہ کہے گا آخر میں آ رہا ہے. یا پھر وہ ایک سوال کرے گا یہاں پہ تو درمیان میں آ رہا ہے نون، آخر میں تو یہ میم آ رہا ہے. پھر ہم اس بچے کو سمجھائیں گے بیٹا آخر سے مراد سنٹینس ہے. آخر سے مراد کیا ہے بیٹا؟ سنٹینس. اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر 4 سنٹینس ہے. پہلا سنٹینس ہے با سین میم، دوسرا سنٹینس ہے اللہ، تیسرا سنٹینس ہے الرحمن، چوتھا سنٹینس ہے الرحیم. بیٹا آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آگے چل کر آپ کو صحیح بات سمجھ آ جائے گی اس کی جو میں سنٹینس آپ کو کہہ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے آگے اب آپ کا جب حرکت شروع ہوگی اس میں آپ کا سپیلنگ ساؤنڈ شروع ہوگا پلس اونلی ساؤنڈ. جب تنوین شروع ہوگی اس میں بھی سپیلنگ ساؤنڈ اونلی ساؤنڈ ہوگا. جب ہم پریکٹیکل شروع کریں گے تنوین کے بعد اس میں سپیلنگ
साउंड, ओनली साउंड प्लस सेंटेंस साउंड होगा। फिर जब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जैसे वाला, स्पेलिंग साउंड, ओनली साउंड, सेंटेंस साउंड प्लस सेंटेंस साउंड, ठीक है। ऐसे आपकी कैटेगरी बढ़ती जाएगी। सेंटेंस साउंड 1, सेंटेंस साउंड 2, सेंटेंस साउंड 3, सेंटेंस साउंड 4 एंड कंप्लीट आयत। तो एक मुस्तकिल प्रैक्टिकल चलेगा, एक बेतरतीब सीढ़ी ब सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ चलेगी, तो उससे आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं क्या कह रहा था बेटा, ये क्या है, नून, गुड जॉब। अच्छा जी, आगे क्या है, अलिफ। अलिफ के बारे में बेटा क्या नोट है जी, ये कंप्लीट लेटर है, ये कंप्लीट आता है। उसके बाद क्या है, लाम। अच्छा बेटा, मैंने अलिफ और लाम की पहचान आपको बताई थी, आपको शेप याद करने का तरीका बताया था कि अलिफ लाम को कैसे पहचानना है। कंप्लीट वाला लाम तो आप पहचान लेंगे, जैसे ये देखें, ये कंप्लीट लाम लिखा हुआ है। अगर कटिंग वाला लाम जानना है तो उसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था जी मौलाना जी, आपने बताया था अलिफ जो है वो पिछले लेटर के साथ ऐड होता है विद प्रीवियस लेटर, और लाम जो है वो पिछले के साथ भी ऐड होता है और बाद वाले के साथ भी ऐड होता है। अगर पिछले के साथ ऐड होगा वो खुद बता देगा तो वो कंप्लीट आएगा, ठीक है। और कटिंग वाला भी आ सकता है, लेकिन आगे की तरफ जब ऐड होगा तो वो लाम ही होगा। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, क्योंकि लाम जो है कलीमे के शुरू दरमियान आखिर तीनों में आता है, और शुरू दरमियान में आएगा तो कटिंग वाला आएगा, आखिर में आएगा तो कंप्लीट। आप इसको और भी अपने तरीके से, अपने अंदाज से अलिफ लाम को पहचान करवा सकते हैं, समझा सकते हैं। मैंने सरसरी साहब को समझा दिया है। उसके बाद बेटा क्या है, रॉ। लाम के बाद क्या है बेटा, उसके बाद नहीं कहना, ये मैंने गलत बोला है। लाम के बाद क्या है बेटा, वो कहेगा रॉ। रॉ के कितने शेप हैं, 2। कौन कौन से, उर्दू, अरबिक। ये उर्दू है, अरबिक है, वो कहेगा उर्दू। रॉ के बाद क्या है, हा। हा के कितने शेप्स हैं, वो कहेगा 2। हा कटिंग है, कंप्लीट है, वो कहेगा कटिंग है। हा के बाद क्या है, या। क्या बेटा, या बेटा ये ता नहीं है, नो, या है। आपने कैसे जाना इसको या है, वो कहेगा जी एक नुक्ते के नीचे 2 नुक्ते हैं इसलिए ये क्या है, या। गुड जॉब। आगे क्या है, मीम। गुड जॉब। मीम के कितने शेप्स मैंने आपको पढ़ाए थे, 3। तो ये कौन से वाला है, मिडिल वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सवाल जवाब करने हैं। इसी तरीके से हम एक आयत का और सवाल जवाब करते हैं।